توبہ کر لیجئے, چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. مائی ڈیئر ویورز, مائی ینگسٹر بردرز, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجئے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے, اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے, سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے, if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے, ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض, ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا, ہیبیچول آف ایڈلٹری, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں, اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر, اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے, اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز, اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا, مسلمان ہیں, ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر دیں. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے, پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل, گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس, میری توبہ قبول کرنے, مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ, ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس میں لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز, meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے.
ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دا لیڈر آف دا بلیور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ Where are those with beautiful faces؟ کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ Where are those who were arrogant about their youth؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts؟ کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ Where are those who were victorious on the battlefield؟ کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave۔ بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں۔ ہری اپ، جلدی کرو، ایکسیڈ ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈز اینڈ سیک سیلویشن۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو۔ کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں، مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہیں، کس قدر نیک ہیں۔ ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ۔ تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے،
اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو, کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا, اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا, کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے, فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ, اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال آپ کا فیل ہو گیا, آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ, اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا, اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن, ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے, 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی, یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ, اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر, دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے, ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی, سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے ہی نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے, اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے, صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں, تا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا, ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا, جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے, سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے, وی ڈونٹ نو دا ڈیٹ آف دیٹ ایگزامینیشن. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے, قبرستان میں ہو. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اٹ مینز وی ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں, میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. Now I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اگر آج مر گیا, مر تو سکتا ہوں نا, یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا, کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes, then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں, بڑی خطائیں ہیں, توبہ کرنی ہے, اچھا بننا ہے, نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی بھی چل رہی ہے, حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے, حرام سن بھی رہا ہے, جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے, غیبتیں بھی جاری ہیں, ماں باپ الگ پریشان ہیں, فیملی الگ ٹینشن میں ہے, روزی حرام بھی چل رہی ہے, ابھی نہیں مرنا بھائی, ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا, کب توبہ کرو گے؟ کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار, پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے میرے کلاتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا, ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا, لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج, ارے صبح ملاقات ہوئی تھی, کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں, ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا, تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے, اس کے بعد ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے, سنتوں کے مطابق ہے, حلال روزی کما رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں, تو پھر تو انشاءاللہ
خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو. آئی نو ویری ویل، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ گار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر، یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا، کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں. اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں،
ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں؟ کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں نا لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے؟ جس نے قرآن تھاما ہوگا نا، وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام، شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے. اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں ہم؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے. پورا سال قرآن سے دور، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلامی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں. پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکیں. زکوٰۃ دیں، اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ. سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے. 11 آیتیں، 11 آیات. پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات، ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب، جو عہدے دار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، وہ کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے. ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی بات ہو رہی ہے، تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی. پھر فرمایا جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ادھر تو حال یہ، کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے. قرآن کہتا ہے جو بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ہیں ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ دن آئے ہیں اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کریں نا، وہ خوش دلی کے ساتھ کریں، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا. شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا ہے. ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو،
اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح. خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے. خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا. اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر، خوش دلی. دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے. اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے. کیوں یار؟ مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. نو بڈی ہیلپ اس آن دا ڈے آف ججمنٹ. کیوں کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے، میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں، قیامت کے دن ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا، تو بندہ کہ اور ڈال دو یار، تھوڑے اور لے جاؤ بھائی. تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. کسی غریب کو، کسی مسجد میں، کسی فقیر، جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں، بانٹیں. اور سوچے نا، میں آج کی مثال دیتا ہوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکوٰۃ سیمینار تھا میرا، وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکوٰۃ تو دے دی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے. کہا یار پوری تو دے دی تھی. میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. یہ روک لیتے ہیں نا جو بھائی ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے رہو. وہ جب دیے جا رہا ہے، آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا. یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا. دیز آر دا ڈیز فار جنراسٹی. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے. آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا. نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ، یہ بچائیں گی آپ کو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.